السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ اخلاص کی فضیلت کے متعلق کچھ بات سنیں گے۔ سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، انہی فضیلتوں میں سے کچھ فضیلتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ غور سے سنیں۔ تو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، جب وقت ملتا ہے، جب ٹائم ملتا ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کو نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، ملتی ہے تو جاب چھوٹ جاتی ہے، یا نوکری میں تو مل گئی لیکن نوکری والے جہاں نوکری کرتا ہے یا جاب کرتا ہے ہمارے لوگ اچھے نہیں ہیں، تو ہر ایسے آدمی کو جس کو نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، یا مل رہی ہے تو لوگ اچھے نہیں مل رہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ نوکری بھی جلد ملے گی، جاب اچھی ملے گی، اور جہاں ملے گی وہ لوگ بھی آپ کے اچھے ہوں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ اور فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرمائے اور کسی کو کیا چاہیے، اللہ کی محبت ہی سب سے بڑی محبت ہے۔ تو جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، تو اس کے بعد جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ جس اللہ کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہو اس اللہ کا نسب کیا ہے، اس اللہ کی کیا پہچان ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو یعنی پوری سورت کو اتارا، سورہ اخلاص کو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان بتائی ہے، اپنی ذات اور اپنی صفات کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ہمیشہ سے اکیلے ہیں اور ہمیشہ اکیلے رہیں گے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو، اپنی تعریف کو بتایا ہے اور اپنی پہچان کو بتایا، اپنا نسب بیان کیا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر کو بھیجایا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو بھیجاتے تو اس میں پہلے ہی ایک آدمی کو مقرر فرما دیتے اذان کے لیے، نماز کے لیے، کہ آپ اذان دیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جب لشکر میں جب جاتے تھے، ان کا لشکر جب جاتا تھا تو جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں پر اذان اور نماز کے لیے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی صحابہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو اذان اور نماز کا مقام معلوم تھا، تو اسی لیے تاکہ وہاں پر جا کے ان میں فساد نہ ہو اور ان میں جو ہے ایک دوسرے سے کسی کی لڑائی نہ ہو کہ میں اذان دوں گا، میں نماز پڑھاؤں گا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہی جب یہاں سے لشکر روانہ کرتے تھے مدینہ سے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو مقرر فرماتے۔ تو جب مقرر فرما دیا، وہ لشکر چلا گیا، تو اس لشکر میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ پہلی رکعت میں تو کوئی بھی سورت پڑھتے، لیکن دوسری رکعت میں جب بھی پڑھتے تو سورہ اخلاص پڑھتے۔ یعنی فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو ان نمازوں میں پہلی رکعت میں وہ کوئی بھی سورت پڑھتے، لیکن دوسری رکعت میں ضرور بالضرور جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتے۔ تو لشکر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو شکایت کی کہ رسول اللہ، یہ تو دوسری نماز میں جب دیکھو جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس لیے پڑھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، تبوک میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تبوک میں تھے، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا اس میں اچانک جو ہے بہت ساری روشنی پیدا ہوئی، ایک روشنی، ایک نور پیدا ہوا۔ تو صحابہ تمام صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ روشنی اور یہ نور کیسا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مدینے آئے تھے، یہاں مجھ سے ملاقات کر کے گئے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ تو یہاں پر ہیں، تو آپ وہ مدینے میں کیوں آئے؟ یا تو وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آتے، یعنی پہلے مدینے میں آئے پھر آپ سے ملاقات کر کے کیوں گئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی جو مدینے میں رہ گئے تھے، بیمار تھے، معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا، یعنی 70,000 فرشتے آئے، ان کی نماز جنازہ پڑھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 70,000 فرشتے، ایسا ان کا جو کون سا عمل تھا، ان کو اعزاز کیسے ملا، ان کو اکرام کیسے ملا؟
تو حضور نے جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحابی جو تھے وہ ہمیشہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، ہمیشہ جب سورہ اخلاص پڑھتے تھے، جب سورہ اخلاص پڑھتے رہتے تھے۔ تو سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو ان کے نماز جنازہ میں بھیجایا۔ یہ کتنی بڑی جو ہے دولت ہے۔ تو اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 پارے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ تم ذرا سب جمع ہو جاؤ، سب ایک جگہ بیٹھ جاؤ، تو میں آج تم کو جو ہے 10 پارے کی تلاوت کر کے سناؤں گا۔ تو صحابہ خوش ہو گئے کہ آج تو جو ہے حضور کی زبان مبارک سے 10 پارے کی تلاوت سنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صرف سورہ اخلاص کو پڑھا اور چلے گئے، اور یہ صحابہ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ صحابہ یہاں پر انتظار میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آئے، دیکھا تو سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا بھائی آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا آپ 10 پارے کی تلاوت فرمائیں گے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی جو تلاوت کی تھی اس کا ثواب 10 پاروں کے برابر ہے۔ تو جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اس کو 10 پارے کو پڑھنے کا یعنی تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اس کو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے 10 مرتبہ تو جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے، جنت میں اس کے لیے ایک محل۔ تو بہت ساری سورہ اخلاص ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ فضیلت بھی آپ سنیں کہ جو شخص 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر کے، اپنے غضب کے، اپنے غصے کے 300 دروازے اس پر بند کر دیتے ہیں جو 300 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 300 دشمن اور 300 جو ہے دشمنوں کے فتنوں کو اس پر بند کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 300 رزق کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں سے اس کو علم عطا کرتے ہیں، اپنے نور میں سے اس کو نور عطا کرتے ہیں، اور اپنے صبر میں سے اس کو صبر عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص 300 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 36 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 36 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جو 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے۔ اور فرمایا جو شخص 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے اس کے 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے تو جنت میں اس کے لیے 20 محل بنا دیے جاتے ہیں، 20 محل بن کے جنت میں 300 مرتبہ۔ اور فرمایا جو 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب۔ اور فرمایا جو شخص 300 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، 300 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے انتقال کے وقت 1,10,000 فرشتے اس کے جو ہے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، 1,10,000 فرشتے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے جو روزانہ 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے۔ اور فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص 3 بار درود شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور اس کا ثواب اپنے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، جو بھی چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو جو بھی چلے گئے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ درود شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پہنچائے تو ان کو 1 قرآن کا ثواب پہنچتا ہے، 1 قرآن کا ثواب۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے کوئی بھی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کو خود کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے بہت جلد رشتہ آئے گا اور نیک رشتہ آئے گا اور بہترین رشتہ آئے گا۔ اسی طرح کوئی بچہ نافرمان ہو گیا، بات نہیں سنتا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کوئی بھی ہے، بڑے ہیں، بات نہیں سنتے، نافرمان ہو گئے ہیں اور گھر میں فتنہ فساد لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے انسان کے لیے، ایسا بچہ ہے، بچے کوئی بھی ہے، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، ایسے انسان کے لیے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ تلاوت کیا جائے اور ایک پانی میں پھونک مار کر، ایک پانی میں دم کر وہ پانی اس کو پلایا جائے تو اس پانی کے پینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمانبردار بنائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جو تھے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر سورہ اخلاص کی زور زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضور نے ان کی طرف دیکھا تلاوت کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت واجب ہو گئی، کیونکہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ چند فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے انہی فضیلتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔